اس میں ایک بات بالکل کلیئر ہے، یہ جو ٹریبیون کا رپورٹ یا کسی اخبار میں بھی آیا اس کے یہ رپورٹ اسپیکولیشنز ہیں، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن، دیکھیں آرمی ایک ایسی چیز ہے جس کے آرگنز ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت منٹ ٹو منٹ سٹاک ٹیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، کدھر کیا ضرورت ہے، اسی طرح ٹروپ موومنٹس ہوتی ہیں، بڑا، کیونکہ میں نے دونوں سائڈ اندر سے دیکھی ہے، ملٹری ایز ویل ایز دا سول، یہاں جب پڑ جاتی ہے سر پہ پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں، وہ ادھر ایک ملٹری پروسیس چل رہا ہوتا ہے آل تھرو، اور اگر کسی سٹیج پہ یہ ہو کہ پاکستان کو اس سائڈ پہ خطرہ ہے، تو آپ اپنے اتنے سارے ڈویژنز لگا چکے ہیں فاٹا اور ادھر ادھر، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آخری سولجر تک بھی اگر وہاں سے آپ نکال کے لے آئیں ایسٹرن بارڈرز پہ دوبارہ جب پاکستان کو خطرہ ہوگا تو آپ کو کوئی بھی خطرہ اس سائڈ سے نہیں ہوگا، میں یہ یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ ایون کارزئی جیسے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہاکش ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، انہوں نے بھی کلیئر کٹ انٹرویوز میں کہا کہ ان کیس ایور پاکستان کا ایسا ہو وغیرہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آرمی نے یہ کرنا ہوگا، if there is a real situation, if there is one, so I think it will just be the right step to do, and I don't think they should even wait for that. پھر وار آن ٹیرر جائے جدھر جاتی ہے، جن کا ہے وہ سنبھالتے رہے، بٹ وی ہیو ٹو لک آفٹر۔ اب ایک اور بات مجھے کرنے دیں، دیکھیں انڈیا کو تھوڑی سی عقل آنی چاہیے ان کے لیڈرز کو کہ چائنا اور انڈیا تقریباً ایک ہی پاپولیشن کے ملک ہیں دونوں، اور دونوں 1948 کے بعد ماؤ زے تنگ کا وہ ریولوشن اور مارچ اور سارا کچھ، پھر وہ ایک کمیونسٹ چائنا، پھر ایسا ایسا پھیلا، پھر آج وہ ورلڈ کا اکنامک پاور، اپ کمنگ سپر پاور آف دا ورلڈ، سب کچھ نظر آ رہا ہے سب کو کہ چائنا کدھر پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے تحمل مزاجی سے انڈیا کے ساتھ بھی ڈسپیوٹس ہیں، تائیوان کے ساتھ بھی ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے صبر سے ہانگ کانگ، مکاؤ سارا واپس لے لیا بغیر کسی جنگ کے، امریکنز اور ان کا بھی تائیوان کے اوپر، اور آج چائنا کدھر ہے اور انڈیا کدھر ہے؟ انڈیا کا بھی 1 بلین سم پلس مارکیٹ ہے، اتنا بڑا ملک ہے، بٹ انہوں نے اپنے آپ کو الجھائے رکھا ہے اس چکر میں کہ کبھی ہمارے ساتھ جھگڑا، کبھی کسی اور سے جھگڑا، کبھی اور کسی نیبر کے ساتھ۔ تو انڈین لیڈرشپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ دے شوڈ ڈس انگیج فرام دس وار مانگرنگ، اور یہ دوسروں کے ملکوں میں گن پلا پھیلانا، تاکہ اور اپنے اکانومی کو سیدھی کرنے کی کوشش کریں۔ 1 ارب سے اوپر ان کی پاپولیشن ہے، آدھی سے نصف میرا خیال ہے، اتنے بھوکے پاکستان میں نہیں ہوں گے جتنے انڈیا میں ہوں گے پرسنٹیج وائز، پاپولیشن تو ان کی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو چائنا اور انڈیا کو کمپیئر کریں تو دے شوڈ لرن سم لیسنس کہ فار گاڈ سیکس پاکستان کا بھی پیچھا چھوڑیں، اپنا ملک ٹھیک کریں، ہمیں بھی اپنا ملک ٹھیک کرنے دیں۔ اب اتنا بڑا ملک اگر آپ کے گردن کے اوپر ہر وقت بیٹھا ہو، کبھی کچھ، یہ میں جنرل صاحب کی بات سے تائید کرتا ہوں کیونکہ میں خود لائن آف کنٹرول پہ ایز اے ینگ آرمی آفیسر رہ چکا ہوں، جنگ بھی وہاں دیکھی 1971 کی، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر بھی مختلف جگہوں پہ ایز اے ینگ آفیسر جو آپ آن گراؤنڈ ایک ایک چیز خود دیکھتے ہیں۔ تو یہ اسکرمشز چھوٹی موٹی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک ہی چھوٹی سی ٹیکری ہے، اس کے اوپر 2-3 مہینے جنگ لگی رہی ہے، باقی بارڈرز پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کو کبھی ہم لے لیتے تھے، کبھی وہ لے لیتے تھے۔ تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے بس بہت کنٹری شوڈ فال اپارٹ اور بس وار مانگ رہی دونوں سائڈ پہ۔ جو کانگریس ہے نا جی، ادھر الیکشن بھی آ رہے ہیں، جو ان کا رویہ ہے وہ انہوں نے اپنا ووٹ بینک کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے۔ کانگریس ایٹ دس مومنٹ آئی ڈونٹ تھنک وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ دے لک سافٹ آن پاکستان، تو پھر وہ دوسری سائڈ والے جو شور زیادہ کرتے ہیں ان کو ووٹ، انڈرسٹینڈ دی الیکشن ڈائنامکس جو انڈیا میں کام کر رہے ہیں۔ بٹ یہ کلیئر ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم انڈر ڈاگز کے طور پہ کسی جگہ بات چیت کرنے نہیں جا سکتے، نہیں جانا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو حارث ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ صرف ختم کر رہا ہوں۔ حارث صاحب نے بھی وہی بات تقریباً دوسرے لفظوں میں کی کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کیا، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کریں گے تو آپ انڈر ڈاگ اسٹیٹس سے نکلیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کلیئر میسج پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر، چاہے وہ مشکل سے میٹنگ ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی ہے، بٹ 2 پرائم منسٹر جب آمنے سامنے بیٹھیں تو میاں صاحب شوڈ گیو اے کلیئر کٹ میسج کہ لک اٹس انف، پاکستان کی ناٹ بیئر اٹ اینی مور، اور اگر آپ یہ اس طرح لگے رہیں گے ہمارے ساتھ
یہ جو اندر بلوچستان اور آگے پیچھے جو کچھ اور ہے سب کو پتہ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ کے منسٹر رحمان ملک جیسے انہوں کہتے رہے کہ جی ہم کیمرہ میں بتاتا ہوں کس کا ہاتھ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو جب سب کچھ ہے تو وائی کانٹ وی ٹیل دیم آن دیئر فیس کہ لک یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. ہم نہیں کر رہے، آپ بھی نہیں کریں گے. اب انڈینز کہتے ہیں آپ کرتے ہو. دیکھیں کشمیر ایک سچویشن ہے جہاں دونوں آمنے سامنے ہیں. باقی انڈیا میں جتنی انسرجنسیز چل رہی ہیں وہ ساری ایسے اسٹیٹس میں ہیں جو اس سائڈ پہ بے آف بنگال اور آگے پیچھے اس طرف ہیں، ہماری پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک. اور وہ انسرجنسیز ان کی ہوم گرون انسرجنسیز ہیں. اپنا ملک ٹھیک کریں، ہمیں اپنا ملک ٹھیک کرنے دیں. مگر اگر وہ کہے نہیں ہم نے تو آپ کے ساتھ یہ کچھ کرنا ہے مثال اور کرتے رہیں، منہ سے نہ بولیں کرتے رہیں، تو دین وی ہیو ٹو ٹیک آبویس ایکشنز ٹو کاؤنٹر آل دیٹ. مختلف اور چیزوں کے اوپر نیول سچویشن بن جاتی تھی کبھی کبھی، بٹ انہوں نے اپنا ایک چالو رکھا پہیہ.